السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا وسیم، اور ابھی ہم لوگوں نے ظہر کا نماز پڑھا ہے اپنے ہوٹل کی مسجد میں، اور اب ہم عائشہ مسجد کے لیے نکلیں گے۔ مکہ میں ہر ایک ہوٹل میں مسجد ہوتی ہے، اور یہ ہمارے ہوٹل کی مسجد ہے، اور وومن کا جو سیکشن ہے وہ الگ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ پردے لگے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہاں پہ عورتوں کا نماز ہوتا ہے، اور ہم یہاں نماز پڑھتے تھے، اور یہاں سے اب ہم نکل چکے ہیں عائشہ مسجد کے لیے۔ تو ہم نے ایک کار لیا ہے جو کہ ہمیں وہاں تک ڈراپ کرے گا، اور وہاں سے پھر پک کر کے حرم شریف بھی چھوڑ دے گا۔ اگر ہمارے حرم شریف آپ جانا چاہتے ہو تو حرم شریف جا سکتے ہو ڈائریکٹ عائشہ مسجد سے، اور نہیں تو پھر آپ اپنے ہوٹل بھی آ سکتے ہو۔ تو ہم حرم شریف ہی جائیں گے یہاں سے عائشہ مسجد سے۔ ہمارے جو بھائی ہیں وہ پاکستانی بھائی ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہیں کار، اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، اور ہم نے انڈیا کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، اور پرائس وہاں کی بہت ہائی ہے انڈیا کے مطابق، وہی ہم باتیں کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ احرام جو ہے وہ عائشہ مسجد میں جا کر بھی باندھ سکتے ہیں، اور نہیں تو اپنے ہوٹل سے بھی باندھ کر عائشہ مسجد میں نماز پڑھ کے نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایکچولی ہوٹل سے ہی احرام باندھا اس لیے کیونکہ وہاں جو مکہ میں آپ عمرہ کرتے ہو تو آپ کو زیادہ سامان لے کر دھونے میں اور طواف کرنے میں یا صحیح کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، اس لیے آپ زیادہ کوشش کرو کہ احرام جو ہے وہ اپنے ہوٹل سے باندھ کر جاؤ، اور عائشہ مسجد میں آپ نیت کرو اور نماز پڑھو، 2 رکعت نفل نماز جو ہوتی ہے نیت کر کے نماز پڑھو وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب عمرہ میں جو 4 کام جو ضروری ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے میقات سے عمرہ کے احرام باندھنا، یہ سب سے بڑا ضروری کام ہوتا ہے۔ انڈیا کے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ یلام کر کے کچھ جگہ ہے، جہاں پہ مطلب مکہ جو ہے وہ 108 کلومیٹر دور ہوتی ہے، تو وہاں سے لوگ احرام باندھ لیتے ہیں۔ ایکچولی فلائٹ میں ہی بہت لوگ جیسے جدہ یا مدینہ اترتے ہیں تو وہ لوگ فلائٹ میں ہی احرام باندھ لیتے ہیں، انڈیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہم نے تو ایئرپورٹ سے ہی، دہلی ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیا تھا، وہ فرسٹ جو عمرہ ہم نے کیا تھا۔ پھر ابھی جب آپ کو میقات جانا ہوتا ہے، جیسے آپ مکہ میں ہو میقات کے لیے، تو عائشہ مسجد ہے تو وہ زیادہ نزدیک ہوتی ہے عائشہ مسجد، اور عائشہ مسجد جا کر آپ احرام پہن کر آپ نیت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، نماز نفل۔ اور یہاں پر جو ہے اب دیکھیے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو عائشہ مسجد ہے بہت ہی پیارا مسجد ہے، اور یہاں پہ اینڈ آف حرم جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ باؤنڈری کا اینڈ ہو جاتا ہے، تو یہ پیارا سا وائٹ کلر کا، جو وائٹ اور کریم کلر کا ہے، تو یہ عائشہ مسجد ہے، اور یہاں پر آپ کو نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو وضو خانہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا یہاں پر، اور یہاں پہ جیسے لیڈیز کا الگ ہے، یہ جیسے وومن سیکشن ہے نماز پڑھنے کا، یہاں پر یہ وومن کا ہے، اور ادھر سائڈ جو ہے رائٹ سائڈ میں مرد لوگ کا ہے، اور اس طرف جو ہے واش روم بھی ہے اور وضو خانہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے سائڈ ہے، یہاں واش روم میں یہ جو چھوٹے سا دکھ رہے ہیں نا، یہ واش روم ہے پورا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ واش روم جا کر آپ چینج کر سکتے ہو احرام، اور یہ ہے وومن پریئر کوٹ، ٹھیک ہے، یہاں وومن کا ہے اور یہاں پہ مین کا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اندر جائیں گے ابھی، اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ احرام، نیت احرام ہوتا ہے، تو یہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے۔ جو مرد اپنے سر سے کپڑے ہٹا کر عمرہ کی نیت کریں گے کہ اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما، اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت بنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مرد جو ہے وہ آواز بلند کر کے 3 بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 بار پڑھنا ہے لبیک، ٹھیک ہے۔ تو آپ پھر حرم شریف کی طرف نکل جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے بارش ہوئی تھی اس وقت، تو رینبو دکھ رہا تھا، اس کا میں نے ویڈیو بنایا ہے یہاں پہ۔
اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت نا دائیں پاؤں کو اندر رکھیں اور مسجد میں جانے کی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ مسجد میں جانے کی دعا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کی دروازے۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ اندر داخل ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ نظر نیچی رکھیں، ٹھیک ہے؟ رکھتے ہوئے چلے، اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کہ آپ بیچ میں ٹھہریں، ٹھیک ہے؟ جب اندر جائیں تو تھوڑی سی نظر نیچے رکھتے ہوئے آپ اندر جاؤ، اور نیچی نظر رکھتے ہوئے آپ اندر جاؤ۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو یا پھر کوئی ایسا جگہ ہو جو سائیڈ ہو، ٹھیک ہے؟ سائیڈ میں جگہ ہو جہاں پہ راستہ نہ ہو۔ راستہ یہ نہیں کہ آپ راستہ پہ کھڑا ہو کر آپ دعا مانگو، تو سائیڈ پر آپ کھڑا ہو جاؤ، اور وہاں پر پھر اپنے خانہ کعبہ کو دیکھو، اور 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور پھر درود شریف پڑھ کر آپ دعا مانگیے، ٹھیک ہے؟ رو کر دعا مانگیے، جیسے دعا بھی مانگنا ہے کہ مولا جو دعائیں مانگو وہ سب قبول فرما۔ اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے نا، یہ بس اسٹینڈ سے آتے ہوئے حرم شریف کی گیٹ نمبر 3 کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گیٹ نمبر 3 کے پاس آ کر آپ یہاں سے نیچے اتر سکتے ہو، تو دیکھیے اب آپ کو خانہ کعبہ دکھیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہیں آپ کہیں پہ بھی جیسے سائیڈ میں کھڑے ہو کر دعا مانگے، جیسے یہاں لوگ مانگ رہے ہیں نا، بیچ میں راستہ ہے تو بیچ میں نہ کھڑے ہوں، سائیڈ پر آپ کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے دعا مانگے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو اندر کی طرف جانا ہے اور گرین لائٹ کھوجنی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ جو تلبیہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، وہ آپ کو حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مرد حضرات جو ہے نا وہ استباء کرے، یعنی کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو آپ کو گرین لائٹ دکھے گا، ٹھیک ہے؟ ایک گرین ٹیوب لائٹ ہوتا ہے وہاں پر، وہ ہمیشہ روشن رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہی گرین لائٹ کے پاس آپ کو جا کر وہاں پر آپ کو جو ہے وہ حجر اسود کی سیدھ میں، مطلب اس طرح آپ کو کھڑا رہنا ہے جیسے کہ سینہ آپ کے حجر اسود کی طرف ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پڑھ کے استلام کرے، یعنی کہ دونوں ہاتھ کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف چھونے کا اشارہ کرے، جیسے آپ حجر اسود کو چھو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح اشارہ کر کے اب وہیں سے پھر آپ کو دائیں طرف سیدھے گھوم جانا ہے، دائیں طرف گھوم کر اور طواف کو اسٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ طواف آپ 7 طواف کرو گے، مطلب 7واں طواف جب آپ کا پورا ہو جاتا ہے تب آپ کو مقام ابراہیم کے پاس، ٹھیک ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے طرف سے آپ کو نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نافل نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا طواف جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے طواف اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بات کہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ طواف کرنے وقت آپ کسی کو ڈھکیلے نہیں، دھکا نہیں دے، آرام سے طواف کرے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو 3 طواف ہوتا ہے اس میں جو 3 پھیرے ہوتے ہیں، اس میں جو مرد حضرات ہیں وہ رمل کرے، یعنی تھوڑا اکڑ کے کندھے کو ہلاتے ہوئے مطلب چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلے۔ پھر جب 3 پھیرے ہو جاتے ہیں اس کے بعد چوتھا پھیرے سے آپ دھیرے دھیرے چل سکتے ہو، آرام سے چل سکتے ہو، جیسا بھیڑ رہے اس حساب سے، ٹھیک ہے؟ اب زیادہ بھیڑ ہے تو آپ ایک دم دھکا مارتے ہوئے آپ نہیں بڑھ سکتے، وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ طواف کرنے وقت آپ کو کسی کا نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حجر اسود کو چھونے کا کوشش مت ہی کیجیے گا، کیونکہ اور غلاف بھی ابھی نہ ہی چھوئیں، کیونکہ عمرہ کرنے وقت جب آپ کسی بھی غلاف کو اگر چھوتے ہیں تو اس میں جو بہت عطر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ عطر لگ سکتے ہیں۔ طواف پوری ہونے کے بعد اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے بعد آپ آب زمزم پیجیے اور دعا مانگیے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔
جب آپ کا طواف پورا ہو جائے گا، نفل نماز آپ پڑھ لو گے مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کے بعد آب زمزم پینے کے بعد آپ صحیح کی طرف جاؤ گے۔ صحیح میں جو ہے، صحیح میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، 7 جو چکر لگانے ہوتے ہیں صفا اور مروہ کے، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، اس طرح آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ آپ کو سر منڈوانا ہے یا بال کاٹنے ہیں، یہ آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، مطلب مکمل ہو جائے گا۔ قبول کرنا یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے بلاگ میں۔ لائک، شیئر اینڈ کمنٹ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔